نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما دائما علیک وعلی آلک واصحابک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ماہ رمضان کے خصوصی پروگرام میں آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اس کا تعلق توبہ سے ہے۔ توبہ کے متعلق سابق میں کئی نشستیں ہو چکی ہیں، جس میں الگ الگ طرح سے توبہ کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو ہوئی کہ بندہ مومن کو توبہ کیسی کرنی چاہیے، توبہ کی حقیقت کیا ہے، توبہ کرنے کے فائدے کیا ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کرنے والے کو کیا بشارتیں عطا فرمائی۔ جب بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہو کر رجوع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے در سے اسے مایوس نہیں فرماتا، بلکہ اس بندے کی خواہش کے مطابق اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو درگزر فرماتا ہے، یعنی اسے معاف فرما دیتا ہے اور اسے گناہوں سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اسی لیے بارہا قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بندوں کو رجوع ہونے کی تاکید بھی کی اور تعلیم بھی دی۔ بندہ کتنے سے بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاتا ہے اور اپنے گناہوں پر ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ اس کی ندامت و شرمندگی کی وجہ سے اس کی تمام تر غلطیوں کو درگزر فرما دیتا ہے۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یوں بھی فرمایا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، او کما قال۔ 5ویں پارے کے دوسرے رکوع کی ابتدائی آیتوں میں سے یہ آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات کی دعوت دی، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے روک لیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں منع فرمایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی وجہ سے تم سے تمہارے تمام گناہوں کو دور فرما دے گا اور تمہیں کرامت والی، عزت والی جگہ میں داخل فرمائے گا۔ یہ عزت والی جگہ کون سی؟ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ جنت ہے، کہ جہاں پہنچنا انسان کے لیے عزت کا سبب بنے گا، اور جہنم میں جانا انسان کے لیے بے عزتی، ناکامی اور رسوائی کا سبب بنے گا۔ تو لہٰذا توبہ کے ذریعے جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو بندے اپنی زندگی میں اپنے مقاصد میں
اپنے معاملات میں اور اپنی تمام تر چیزوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو ان بندوں کے لیے توبہ کا عمل بہت اچھا عمل ہے، جس کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے فلاح یافتہ بندوں میں شمار کیے جائیں گے۔ اسی لیے رب قدیر نے ارشاد فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور توبہ کرو اللہ کی طرف اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یعنی ہماری اور آپ کی کامیابی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ میں پوشیدہ رکھا ہے۔ بندہ جس قدر توبہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبتیں اسے حاصل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے گا۔ گزشتہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کے تعلق سے چند حدیثیں اور چند واقعات بیان کیے گئے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کے تعلق سے چند حدیثیں اور چند واقعات عرض کر کے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے اللہ کے ان بندوں کا ذکر کیا جائے گا جن بندوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے توبہ کی کہ اپنی پوری زندگی اس پر قائم رہے۔ ہماری اور آپ کی توبہ کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ ہماری اور آپ کی جو توبہ ہوتی ہے اس توبہ میں یہ بھی ارادے ہوتے ہیں، ممکن ہے میں سب کی بات نہیں کر رہا، یہ بھی ارادے ہوتے ہیں کہ آج کی غلطی کی توبہ کر لیں، اگر پھر غلطی ہوگی تو پھر توبہ کریں گے، آج کے گناہ کی ہم توبہ کر لیں، پھر آئندہ جب ہوگا تب گناہ توبہ کریں گے۔ اور ان میں بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا توبہ کا ارادہ نہیں ہوتا، بس خالی وہ توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں، یا اپنی زبان سے، دل میں اس بات کے ارادے نہیں ہوتے اور صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ اے میرے رب میری غلطی کو معاف کر دے، میری برائی کو معاف کر دے۔ جب تک زبان سے کہا ہوا دل کے ارادے کے ساتھ نہیں ہوتا اس وقت تک اس بندے کی وہ توبہ قبول نہیں کی جاتی۔ ہماری آپ کی جو توبہ ہے وہ توبہ نسو نہیں ہے، بلکہ یہ صرف ایک کامن توبہ ہے، یعنی عمومی طور پر جو توبہ کی جاتی ہے اللہ سے بس کہہ دیا جاتا ہے کہ مولا معاف کر دے، نہ اس میں کسی قسم کی ندامت ہوتی ہے، نہ اس میں کسی قسم کی شرمندگی ہوتی ہے۔ حالانکہ بندہ اگر صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہ کو اس کے دل سے مٹا دیتا ہے، اس کے خیال سے مٹا دیتا ہے، اس کے وجود سے مٹا دیتا ہے۔ کل ہی آپ کے سامنے حدیث پاک بیان ہوئی کہ جتنے گواہ اس کے گناہ پر تھے ان تمام گواہوں سے وہ گناہ فراموش کروا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس بندے کو جنت عطا کی جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں یہ سچی توبہ کی برکتیں ہیں، مگر آج ہم سچی توبہ کرتے کدھر ہیں؟ اگر سچی توبہ ہوتی تو پھر ہمارے ساتھ میں وہ معاملات نہ ہوتے، جو وہ کیفیات نہ ہوتی جو آج ہماری زندگی کے ساتھ ہے۔ پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف، بیماریاں، یہ سب کچھ ہمارے توبہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ انفرادی طور پر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے، کیونکہ جب بندہ اپنی طرف سے اللہ کی طرف رجوع ہوتا ہے اپنے گناہوں کو لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کر لی، اب وہ بندہ اگر ساری دنیا کے لیے بھی دعا مانگے، پوری کائنات کے لیے بھی دعا مانگے، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اس کی دعا کو کائنات کے حق میں قبول فرما لیتا ہے۔ مگر شرط یہ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مہربانی ہو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، ایسی توبہ کی مستقل ایمان والوں کو ضرورت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گناہ پھر ہو جاتے ہیں، نفس ہمارے ساتھ، شیطان ہمارے ساتھ، معاشرہ ہمارے ساتھ ہے، پھر اس کی وجہ سے کئی گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں، مگر یہ ذہن میں رکھ لیں کسی کے لیے بھی اللہ کے رسول نے یا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ توبہ قبول کی جائے گی، اس کے بعد بندوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ فرمایا گیا جب بھی گناہ ہو بندہ توبہ کرے، جب بھی توبہ کرے بندہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتا۔ آئندہ
اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے تاکہ ہم کو یہ پتہ چلے کہ اللہ کی طرف سے باب توبہ بند نہیں ہے، ہم نے باب توبہ کو اپنے لیے بند رکھا ہوا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اتنے سارے گناہ ہیں اللہ معاف کرے گا، نہیں کرے گا۔ آپ نے روایتیں سنی ہیں کہ اگر کوئی شخص آسمان کی چوڑائی، زمین کی چوڑائی کے برابر بھی اگر کوئی بندہ گناہ کر لے، یعنی اتنے گناہ کر لے کہ گناہ پھیلتے پھیلتے آسمان کی چوڑائی تک پہنچ گئے، گناہ پھیلتے پھیلتے زمین کی حدوں تک پہنچ گئے، پھر بھی اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما کر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر شرط وہی آپ کے سامنے رکھی گئی ہے، جو گناہ اللہ کی نافرمانی کے حوالے سے ہوئے ہیں ان گناہوں کی معافی ہوتی ہے، اور جو گناہ بندے کے حوالے سے ہوئے ہیں جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں فرماتا۔ اب آئیں گے ہم احادیث کی طرف، جس میں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی وضاحتیں فرمائی ہے اس حوالے سے، اور بہت زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ کے تعلق سے تذکرہ فرمایا، کیونکہ بہت ساری ایسے معاملات کہ جن کی وجہ سے بندہ خدا کا قرب حاصل کرتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بہت زیادہ توجہ اپنی امت کو دلائی ہے۔ آئیے چند احادیث آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا مختصر سے خلاصے کے ساتھ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، میرے آقا فرماتے ہیں مغرب کی طرف ایک دروازہ ہے جس کی چوڑائی 40 یا 70 سال کے سفر کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آسمان و زمین کے پیدائش کے وقت سے توبہ کے لیے کھولا ہے، اور اسے بند نہیں کرے گا جب تک کہ مغرب سے سورج طلوع نہ ہو جائے، یعنی قیامت سے پہلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ کے لیے ایک دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کے لیے کھولے رکھا ہے کہ جو بندہ سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے تک، یعنی قرب قیامت سے پہلے تک بھی اگر اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو رد نہیں فرماتا بلکہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، طبرانی میں نقل کیا گیا اس فرمان کو کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ توبہ کے لیے کھلا ہے یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اس میں بھی یہی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ جنت کے جو دروازے ہیں ہر دروازے پر نام لکھا ہے، کسی دروازے پر صدقہ دینے والوں کا، کسی دروازے پر روزہ رکھنے والوں کا، کسی دروازے پر نماز پڑھنے والوں کا، اس طریقے سے نام لکھا ہے، ہر دروازے پر ایک ایک نام ہے، اور اس دروازے سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو اس نام کے ذریعے اپنی زندگی میں تبدیلیاں لائے ہوں گے۔ یعنی کوئی نمازی ہوگا تو اس کی نمازیں اگر قبول ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس دروازے سے داخل فرمائے گا۔ کوئی زکوٰۃ دینے والا ہوگا، اس کے لیے ایک دروازہ، حاجیوں کے لیے ایک دروازہ، روزے داروں کے لیے ایک دروازہ ہے۔ اسی طرح توبہ کرنے والوں کے لیے بھی ایک دروازہ خاص رکھا گیا۔ یہ خاص دروازہ رکھنے سے ان کی عزت بتائی جا رہی ہے، ان کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جب وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے تو دیکھنے والے پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہوگی کہ یہ جنت کے 8 دروازوں میں سے یہ دروازے میں سے آدمی گیا کیوں۔ جب جنت کے دروازے پر لکھا ہوا پڑھ لے گا اسے سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ دنیا میں نمازی تھا، یہ روزے دار تھا، یہ زکوٰۃ دینے والا تھا، یہ حج کرنے والا تھا، یہ سخی تھا، سخاوت کرنے والا تھا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع ہونے والا تھا۔ اب توبہ کرنے والے اپنے انعام کو دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام سے خالی نہیں رکھا۔ قیامت کے دن بے پناہ انعامات تو انہیں ملیں گے ہی ملیں گے، مگر ایک خاص دروازے سے ان کا جب داخلہ ہوگا تو یقیناً یہ ان کے لیے بڑی سعادت اور ان کے لیے بڑی شہرت کی بات ہوگی۔ نگاہیں دیکھ رہی ہوں گی اور وہ لوگ افسوس کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی توبہ کر لیتے، اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیتے اور پھر اس دروازے سے ہم داخل ہو جاتے
جس دروازے سے اللہ کے خاص اور محبوب اور مقرب بندے داخل ہو رہے ہیں۔ اس دن افسوس کرنے سے بہتر ہے اپنی زندگی بھر ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں، اور توبہ اس انداز سے کریں کہ ہم اس پر استقامت کی دعائیں بھی کرتے رہیں، ہمیشہ اس پر ثابت قدم رہنے کی کوشش کریں، نفس بہکانے کی کوشش کرے تو اس کے بہکاوے میں نہ آئیں، گناہ کی طرف شیطان بلانے کی کوشش کرے تو اس کی طرف نہ جائیں، برائی کی طرف معاشرہ بلانے کی کوشش کرے تو اس کی طرف نہ جائیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں جو ہم نے اللہ سے وعدہ کر لیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہم نے رجوع اختیار کر لیا ہے، تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف کامل رجوع کے ساتھ میں اپنی زندگی گزارے، تاکہ اس کی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت والی زندگی ہو اور اللہ کی قربت والی زندگی ہو۔ تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا جب تک کہ قیامت قریب نہ ہو جائے اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ اسی طرح حضرت امام ابن ماجہ نے یہ حدیث پاک روایت کی ہے، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ یہ بشارتیں، یہ خوشخبریاں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں۔ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ بڑا بہترین مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اور آپ دیکھیں کیسی کیسی حدیثیں ہمیں بتائی جا رہی ہیں، کیسے کیسے فرامین حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنی امت کے لیے ہے کہ زمین پر رہ کر بندہ گناہ کرے اور اس کے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، پھر بھی اگر بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ شیطان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، اسے مایوس کرنا ہوتا ہے، اسے نا امید اور اسے رسوا کرنا ہوتا ہے، اور اسے یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اے شیطان، تو کتنا بھی کوشش کر لے میرے بندوں کے لیے، اگر میرا بندہ توبہ کر لے گا تو زمین و آسمان بھر کے بھی اس کے گناہ ہوں گے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تاکہ شیطان کی چکر میں اور شیطان کے فریب میں اللہ کے بندے کم آئیں، اور اگر آ بھی گئے ہیں تو توبہ کر لیں، استقامت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول فرما کر شیطان کو ہمیشہ کے لیے مایوس فرما دے گا۔ اسی طرح امام حاکم نے اپنی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں روایت کیا ہے کہ یہ بات انسان کی سعادت مندی کی علامت ہے کہ اس کی زندگی طویل ہو اور اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے، ورنہ پھر انسان کے لیے شقاوت کی بات ہے کہ زندگی طویل ہو اور بندہ توبہ سے محروم رہے، جیسے ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، جیسے ہمارے ساتھ میں ہو رہا ہے، ہم میں سے کچھ افراد ایسے ہوں گے کہ جن کی زندگی طویل ہے اور اس طویل زندگی کا توبہ کے ذریعے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، کیونکہ انسان کی زندگی جتنی طویل ہوتی ہے نفس کی شرارتیں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، شیطان کا مکر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، معاشرے کی خرابیاں اتنی ہی زیادہ ہوتی ہیں، اور انسان کی زندگی جتنی مختصر ہو وہ ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی کسی بادشاہ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ نے کہا حضرت میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا اے اللہ اس کو جلدی سے موت دے دے۔ وہ بادشاہ بڑا غصہ ہو کر کہنے لگا کہ آپ میری زندگی کی دعا کی بجائے میرے لیے موت مانگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بادشاہ زندگی جتنی طویل ہوگی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوں گی، اور اگر کہیں ذمہ داری پوری نہ ہوگی تو گناہ بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور زندگی جتنی مختصر رہے انسان گناہوں سے اتنا ہی محفوظ ہوتا ہے، گناہوں سے اتنا ہی بچا رہتا ہے۔ آج ہم طویل زندگی کی دعائیں تو کرتے ہیں، لمبی عمروں کی دعائیں کرتے ہیں، کسی کے لیے کہتے ہیں اللہ تمہیں 100 سال کا کر دے، تمہیں 200 سال کا کر دے، تمہیں عمر خضر عطا فرما دے۔ ایسی دعائیں ہم کرتے تو ہیں، مگر ان دعاؤں کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خیر والی زندگی عطا فرمائے۔
جب تک تمہاری زندگی ہے خیر کی ہو. ورنہ انسان اگر طویل زندگی کی تمنائیں کرے گا، کون ہے دنیا میں جو زیادہ جینا نہیں چاہتا؟ کون ہے دنیا میں جو لمبی عمر نہیں چاہتا؟ 100 سال سے زیادہ عمر ہو جائے تو ریکارڈ بن جاتا ہے. 110 سال سے 120 130 سال کی عمر ہو جائے تو ریکارڈ بن جاتا ہے. لوگ تعجب کی نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ اتنی عمر میں 3 جنریشن تباہ ہو جاتی ہے، انتقال کر جاتی ہے. 40-50 سال کی عمر میں اگر 3 لوگوں کا لگا لیں تو لگ بھگ 130-140 سال کی عمر میں 2-3 لوگ تو ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہی آدمی اتنی طویل زندگی گزار رہا ہے. طویل زندگی، لمبی زندگی اور لمبی عمروں کا ملنا بہت آسان ہے، مگر اس زندگی میں عمل خیر کرنا بہت مشکل ہے. لہذا انسان کے لیے سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے طویل زندگی دی ہے، اور اس زندگی میں بار بار میرے رب نے اسے توبہ کا موقع عطا فرمایا. اور اگر طویل زندگی تو ہے، مگر انسان شقاوت قلبی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے، سخت دل ہو کر اپنی زندگی گزار رہا ہے، توبہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، تو پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ اس کے لیے بڑے بڑے عذاب کا سبب بن جائے گا اور بڑی بڑی تکلیف کا سبب بن جائے گا. اسی لیے ہم سے کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، جس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں وہ چیز عطا فرما جو بہتر ہو، بھلی ہو، آخرت میں وہ چیز عطا فرما جو بہتر ہو، بھلی ہو، اور ہمیں جہنم کے آگ سے بچا لے. اس دعا کے بار بار کرتے رہنے کا حکم بھی دیا گیا. تو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ پر ابھارنے کے لیے اپنی امت کو بے شمار ایسی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ان میں سے کسی نہ کسی بات کا اثر امتی پر ہو جائے اور امتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے. یہ امتی کا کام ہے، اور یہ سب باتیں اسی وقت ہو سکتی ہے جب امتی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں غور سے سنتا ہے، اس میں فکر کرتا ہے، اس میں کوششیں اور محنتیں کرتا ہے، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے وہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے جس راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں حضور نے اس بندے کا ذکر فرمایا جو گناہ کر کے توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان اس بندے کے لیے کیا ہے؟ حدیث پاک کا معنی اور مفہوم اور مختصر سا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے گناہ کیا، پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میرا گناہ معاف فرما دے. رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ہے جو گناہ پر مواخذہ کرتا ہے اور گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے، لہٰذا اس کا گناہ معاف کر دیا. پھر وہ انسان جتنی مدت اللہ نے چاہا گناہوں سے رکا رہا، پھر اس نے دوسرا گناہ کیا اور کہا، اے اللہ، میں نے اور گناہ کر لیا ہے، اسے معاف فرما دے. تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ میں گناہوں کو بخش دیتا ہوں اور گناہوں کے سبب پکڑ بھی کرتا ہوں، لہٰذا اللہ نے اس کا گناہ معاف فرما دیا. پھر جتنے دن اللہ نے چاہا وہ رکا رہا، یہاں تک کہ اس نے اور گناہ کر لیا اور عرض کی، اے اللہ، میں نے پھر گناہ کیا ہے، میرے اس گناہ کو معاف فرما دے. رب نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا خدا ہوں، میں اس کا خدا ہوں، معاف بھی فرماتا ہوں اور مواخذہ بھی کرتا ہوں، اسی سبب اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. اور رب فرماتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا، وہ جو چاہے عمل کرے. یہاں تک کہ حدیث پاک ہے.
اس کے بعد امام منذری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ اللہ نے جو فرمایا، حضور نے جو فرمایا، اللہ فرماتا ہے جو چاہے عمل کرے، کا مطلب یہ ہے اللہ علیم و خبیر ہے، اسے علم ہے کہ جب میرا یہ بندہ گناہ کرے گا فوراً ہی گناہ سے توبہ کر لے گا، اور اس کی دلیل یہ ہے وہ جو ہی گناہ کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اور جب اس کا طریقہ یہ ہو کہ گناہ کرتے ہی دل کی گہرائیوں سے توبہ کر لے تو ایسی صورت میں اسے گناہ نقصان نہیں دیں گے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ زبان سے توبہ کرے مگر دل سے گناہوں سے اظہار نفرت نہ کرے اور بار بار گناہ کرنے لگ جائے، کیونکہ یہ جھوٹوں کی توبہ ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی اس عظیم رحمت کا ذکر فرمایا ہے جو اس کے گناہگار بندوں کے لیے عام ہے۔ مگر یہ بات دل میں رکھ لے، میں نے آغاز ہی میں کہا تھا کہ زبان سے توبہ ہو دل میں ارادہ نہ ہو تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ جب بھی توبہ کریں تو زبان سے توبہ کرتے ہوئے دل میں اپنے گناہوں کے خاتمے کا ارادہ کریں، تب جا کر بندے سے توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے تک وہ بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، پھر اس بندے کی کیفیت گناہوں کی طرف آمادہ ہوتی ہے، حالانکہ رب کی مرضی معاذ اللہ اس کے اس گناہ میں شامل نہیں ہوتی۔ رب تو چاہتا ہے وہ رک جائے، مگر اس کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر، نفس کے مکر میں آ کر، معاشرے کی خرابیوں میں آ کر جب وہ بندہ پھر سے گناہ کر لیتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور جو بندہ صرف زبان سے توبہ کرے، دل میں توبہ کا ارادہ نہ رکھے، تو اب اس بندے کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کرنے کے باوجود بہت جلد گناہ میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے دن نہیں لگتا بلکہ چند تھوڑے ہی سے وقت میں، تھوڑے ہی سے لمحات میں وہ گناہوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم اور آپ ہوتے ہیں، ہماری توبہ کان کھینچنے کی ہے، ہماری توبہ گال پر تھپڑ مارنے کی ہے، ہماری توبہ زبان کے بیچ میں دانتوں کے بیچ میں زبان دبا لینے کی ہے۔ یہ توبہ کے اشارے ہیں، توبہ نہیں ہے۔ توبہ یہ ہے کہ بندہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ اپنے دل سے ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس ارادے کی بدولت اس کو گناہوں سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسری بات کہ غلطی ہوتے ہی پھر اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ رب فرماتا ہے بندہ جانتا ہے کہ میں ہی تو توبہ کو قبول کرتا ہوں اور پکڑ میں ہی کرتا ہوں، لہٰذا اس کا رجوع ہونا اللہ کے ڈر کی وجہ سے تھا، اللہ کے خوف کی وجہ سے تھا۔ اور جب اس حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے سے یہ فرما دیا کہ میرے بندے جو چاہے عمل کر لے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی تجھ سے غلطی ہو تو توبہ کر لے، تیری توبہ قبول کر لی جائے گی۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے آزاد کر دیا گیا گناہوں کے لیے، اسے چھوڑ دیا گیا گناہوں کے راستے پر، ایسا ہرگز مطلب نہیں۔ جب رب یہ جانتا ہے کہ میرا بندہ گناہ کر کے میری ہی طرف آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس بات سے آزاد کر دیا، میرے بندے جب گناہ کرے اور جب میری طرف رجوع ہو جائے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تیری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ یہ وہ خاص لوگ ہیں، یہ عام لوگوں کی بات نہیں ہے، یہ خاص لوگ ہیں جو اپنے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، اپنی غلطیوں پر نادم و شرمندہ ہوتے ہیں۔ مگر ہمارے معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا ہو کہ جو گناہ کو گناہ سمجھے، غلطی کو غلطی سمجھے، کسی پر غلط نظر پڑ جائے تو اس کو گناہ سمجھ کے فوری طور پر اللہ کی طرف رجوع ہو جائے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، نایاب ہو چکے ہیں، کمیاب ہو چکے ہیں، نہیں ہیں ایسا نہیں، مگر بہت کم ایسے لوگ ہیں
اللہ تعالیٰ ان بندوں میں ہم کو اور آپ کو بھی شامل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری مہلتیں عطا فرمائی ہیں، اور گناہ کیوں ہوتا ہے اس کا بھی تذکرہ فرما دیا کہ دلوں پر انسان کے جو اعمال کے زنگ چڑھتے ہیں، برے زنگ، اس کی وجہ سے بندے گناہوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور پھر وہ توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بہت زیادہ نصیحتیں بھی اپنی امت کو فرمائی ہیں۔ کبھی یہ نصیحتیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کبھی یہ نصیحتیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، کبھی خلفائے راشدین سے، کبھی صحابہ سے۔ اور صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت فرماتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے بہت زیادہ سوال کرتے تھے، اور یہ سوال کوئی شک و شبہ والا سوال نہیں تھا، بلکہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ بہت زیادہ سوالات کرتے تھے۔ اسی لیے کئی ایسی احادیث حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں جو امت کے لیے ایک امیدیں بنی ہوئی ہیں، ان کی بخشش کی، نجات کی امید بنی ہوئی ہے۔ ایسی بہت ساری حدیثیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ خیر زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس مجھے عرض کرنا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحتیں بیان فرمائی۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں غور سے سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی اور امام طبرانی امام بہقی نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کچھ دور چلنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے، سچی بات کرنے، وعدہ پورا کرنے، امانت کی ادائیگی، خیانت سے پرہیز، یتیم پر رحم، پڑوسی کی حفاظت، غصہ ضبط کرنا، نرم گفتگو، بہت زیادہ سلام کرنا، حاکم کی اطاعت کرنا، قرآن میں غور و فکر، ہجرت کو محبوب رکھنے، حساب سے ڈرنے کی، تھوڑی امیدوں اور بہترین عمل کی وصیت کرتا ہوں، اور مسلمانوں کو گالی دینے، جھوٹے کی تصدیق کرنے، سچے کو جھٹلانے، عادل حاکم کی نافرمانی اور زمین میں فتنہ و فساد پھیلانے سے تجھے روکتا ہوں۔ اے معاذ، اللہ تعالیٰ کا ہر درخت اور پتھر کے پاس ذکر کر، اور ہر پوشیدہ گناہ کی چھپ کر توبہ کر، اور ہر ظاہری گناہ کی ظاہر میں توبہ کر۔ یہ تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ نصیحتیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ہیں۔ یہ نصیحت کا ایک ایک حصہ، ایک ایک موضوع ہے۔ الحمدللہ اس حقیر نے کئی گھنٹے اس پر گفتگو کی ہے، اور یہ ساری چیزیں یوٹیوب پر آپ کو انشاءاللہ تبارک و تعالی موجود ملیں گی۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو نصیحتیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، ان نصیحتوں کا مکمل تعلق فکر آخرت سے ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا دنیا میں آخرت میں فائدہ دے گا۔ دارین کی سعادتیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے سے نصیب ہوتی ہیں۔
ان نصیحتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لو، بار بار اسے سنتے رہو، اور جو چیزیں ہمارے اندر نعمتوں کے طور پہ موجود ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں سچ بات کرتا ہوں، میں جھوٹ بولنے سے پرہیز کرتا ہوں، میں یتیموں پر رحم کرتا ہوں، میں مسکینوں کی مدد کرتا ہوں، محتاجوں کی محتاجی میں دور کرتا ہوں، میں نرم گفتگو کرتا ہوں، میں غصہ ضبط کر لیتا ہوں، میں امانتوں کا پابند ہوں، خیانتوں سے میں پرہیز کرتا ہوں، اللہ کے حکم کی اطاعت کرتا ہوں، قرآن کریم میں غور و فکر کرتا ہوں. یہ سب کچھ اگر آپ کے پاس ہے تو سمجھو اللہ کی نعمتیں ہیں، اس پر خدا کا شکر ادا کرو. اور اگر یہ چیزیں ہمارے پاس میں نہیں ہیں تو پھر ہمارے اندر اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر بندے کو چاہیے کہ اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرے، کیونکہ حضور کی نصیحت ہے امت کو. حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور کی نصیحت ہے امت کو. لمبی لمبی امیدوں کو بند کر دو اور ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرنا چھوڑ دو، یہ بھی نصیحت ہے میرے آقا کی. آج کون سی زبان گالی سے بچی ہوئی ہے؟ بچہ ہو کہ بڑا ہو زبان پر گالی موجود ہے، اور حالت یہ ہے کہ بغیر گالی کے ہم اپنے بڑوں سے بھی بات نہیں کرتے. اس کو اپنی طاقت اور قوت کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنی پہنچ اور اپنی قدرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں. گالی دینے سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں گالی دوں گا تو سامنے والا سمجھے گا کہ کتنا غصے والا ہے، اور پھر وہ سامنے والا اس سے خوف رکھے گا اور اس سے ڈر جائے گا. ان تمام نصیحتوں کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ہر درخت اور پتھر کے پاس میں ذکر کرو. سننے میں بڑی عجیب بات معلوم ہوتی ہے، مگر سن لیں، کل بروز قیامت یہ پتھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اور اس پتھر کا ہر ٹکڑا ذکر سن کر ذکر کرنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارشی بنے گا. اسی لیے حضور نے پتھر کے پاس ذکر کرنے کا حکم دیا. قیامت کے دن درخت ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور درخت کا پتا پتا اور وہ ریزہ ریزہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ مولا یہ تیرا ذکر کرتا تھا، اس کے حق میں ہماری گواہی کو قبول فرما لے. مگر آج لوگ پتھروں کے پاس بیٹھ کر گناہ کرتے ہیں، پتھروں میں چھپ کر گناہ کرتے ہیں. سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ میں کیا کہنا چاہتا ہوں. درختوں کے پاس چھپ کر زنا کرتے ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ چھپ کر اپنا وقت گزارتے ہیں کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے. کوئی نہیں دیکھتا تو کیا ہوا، تمہارا رب تو اس عمل کو تم سے دیکھ رہا ہے. جو کام درختوں اور پتھروں کے پاس ہمیں کرنا چاہیے تھا اس کام کو چھوڑ دیا، اور اپنے گناہوں پر ان درختوں کو اور ان پتھروں کو بندہ گواہ بنا رہا ہے. جہاں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے تھا وہاں ذکر چھوڑ دیا. حضور نے خاص طور سے فرمایا کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوگی، کچھ نہ کچھ اس میں نصیحت ہوگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس چیز کا ذکر فرمایا. اس کے بعد جو سب سے آخری بات میرے آقا نے فرمائی، ارشاد فرمایا جو گناہ تو نے چھپ کر کیے ہیں، چھپ کر اکیلے میں اس کی توبہ کر لے، اور جو گناہ تو نے ظاہر کر کے کیے ہیں اس گناہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ظاہر کر کے اس کی توبہ کر، اور اس توبہ کے ذریعے اپنے رب کو راضی کر لو. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے توبہ کرنے والوں کو توبہ پر ابھارا ہے، گناہ کرنے والوں کو توبہ پر ابھارا ہے،
اور توبہ کرنے والے کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبریاں عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اس کے محافظ فرشتے اس کے اعضائے بدن کو اور زمین کے اس ٹکڑے کو جس پر اس نے گناہ کیا اس بندے کا گناہ مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا اور اس کے گناہوں کی کوئی گواہی دینے والا نہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک اسی سے ملتی جلتی پچھلی نشست میں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے تو زمین کے جس حصے پر گناہ کیا، آسمان کے جس حصے کے نیچے بیٹھ کر اس نے گناہ کیا، جن فرشتوں نے اس کا گناہ لکھا تھا، بدن کے جو حصے اس کے گناہ پر گواہ ہوئے تھے، وہ سب کے ان سب سے یہ چیزوں کو بھلا دیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے اس بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث یہ آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں وہ بندہ پیش ہوگا تو پھر اس بندے پر کوئی گناہ نہ ہوگا اور اس کی کوئی گواہی دینے والا بھی نہ ہوگا۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، دوسری طرف قرآن میں ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، ایک اور طرف ہے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یکسبون او کما قال، ہاتھ اور پیروں کا گواہی دینا یہ قیامت کے دن طے ہے کہ بندہ کیا کر رہا تھا، مگر انسان کے کان، انسان کے آنکھ، انسان کے دل بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا 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 تھا، کیا سنتا تھا، کیا دیکھتا تھا، کیا فکر کرتا تھا، دل میں کیا کیا خیالات اٹھاتا تھا، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ چیزیں کہیں گی۔ مگر اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس بندے نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے جسم پر گناہوں کو باقی نہیں رکھتا اور جسم کے اعضاء کل بروز قیامت بندے کے اس گناہ کو بھول جائیں گے جن گناہوں کو اللہ نے توبہ کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ خوش قسمت ہے وہ مسلمان جو اپنی زندگی میں توبہ کا انتظار نہیں کرتا بلکہ توبہ کرتا رہتا ہے کہ میں جوانی سے بڑھاپے پر پہنچوں تب جا کے توبہ کروں، نہیں، توبہ کرتا رہتا ہے اور اسی توبہ کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کی ایک روایت ہے کہ فرمایا گیا گناہوں پر شرمسار اللہ کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے اور متکبر اللہ کی ناراضگی کا منتظر ہوتا ہے۔ اے اللہ کے بندو جان لو ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کو پائے گا اور دنیا سے رخصت نہیں ہوگا یہاں تک کہ وہ اپنے اچھے اور برے اعمال کو دیکھ لے گا، اور اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے پر ہے۔ اور رات دن تمہاری سواریاں ہیں، ان پر سوار ہو کر آخرت کی طرف اچھا سفر کرو، یعنی رات اور دن یہ تمہاری سواریاں ہیں، ان پر سوار ہو کر آخرت کی طرف اچھا سفر کرو، توبہ میں تاخیر سے بچو کیونکہ موت اچانک آتی ہے۔ تم میں سے کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلم کی وجہ سے سست نہ ہو جائے کیونکہ آگ تم سے تمہارے جوتے سے بھی قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس کا معنی اور مفہوم یہ جو کوئی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے دیکھے گا اور جو کوئی ذرہ برابر بھی برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نصیحت کی جا رہی ہے ہمیں، اور نصیحت یہ ہے کہ جو اپنے گناہوں پر شرمسار ہوتا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اور جو اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتا، بلکہ اس نے یہاں اپنی ندامت کا اظہار کر کے اپنے خلوص دل کے ساتھ زبان کو ہلایا کہ مولا مجھے معاف کر دے، ادھر میرا رب معاف کر دیتا۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندے کے گناہ کتنے ہیں، اس نے کتنی غلطیاں کی ہیں، کیا کیا نافرمانیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ مگر یہ اور بات ہے کہ اس سے فرائض نماز معاف نہیں ہوتے۔ جب تک زندگی بچی ہے اپنی نمازوں میں اپنے فرائض کی قضا کرتے رہیں۔ جو روزے ہم نے جان بوجھ کر چھوڑ دیے ہیں ان روزوں کی قضا کرتے رہیں۔ یہ چھوڑنے کا جو گناہ تھا وہ معاف ہوتا ہے۔ اب جو عمل ہم نے نہ کیا تھا اس عمل کے ذریعے اپنے رب کو راضی کریں اور اپنے نام اعمال میں اضافہ کرتے رہیں اس عمل کے ذریعے۔ اور اسی طرح مثال دے کر فرمایا گیا کہ دن رات سواریوں کی طرح ہے تمہارے لیے، ان پر سوار ہو کر صرف اپنی دنیا کو نہ سدھارو، صرف اپنی دنیا کو بہتر کرنے کی کوشش نہ کرو، بلکہ ان پر سوار ہو کر اپنی آخرت کو اچھا کرو۔ دن میں روزے رکھو، دن میں نیک عمل کرو، دن میں برائیوں سے بچو، دن میں غلط اعمال غلط افعال سے بچو، کسی کی غیبت کسی پر ظلم کرنے سے بچو، کسی پر حسد کرنے سے بچو۔ اور جب دن کے اعمال اچھے ہوں گے تو رات کے اعمال بھی خود بخود اچھے ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت میں رات میں اٹھ کر خدا کی عبادت کرنا چاہتا ہوں مگر مجھ سے نہیں ہو پاتا، تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا اپنے دن کے اعمال کو درست کر لو، رات میں عمل کی خدا تمہیں توفیق اور وقت عطا فرما دے گا۔ تو جن کے دن کے اعمال خراب ہوتے ہیں وہ رات میں اٹھ کر اللہ کی عبادت سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جن کے دن کے اعمال اچھے ہوتے ہیں تو دن کے عمل کے جو محافظ فرشتے تھے وہ فرشتے رات میں پھر سے نئے اچھے عمل کرنے پر ابھارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تو نے دن اچھے سے گزارا ہے تو اپنی رات بھی اچھے سے گزار لے، اپنی رات کو بھی بہتر طریقے سے گزار لے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محترم ناظرین و سامعین کرام، میں نے شروع ہی میں کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس حوالے سے بے شمار فرامین ہے۔ حضور نے اپنی امت کو توبہ کے لیے بہت زیادہ ابھارا ہے، توبہ کی طرف بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، تاکہ بندہ توبہ کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لے اور اپنے آپ کو جنتی بنا لے، اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لے، گناہوں سے محفوظ کر لے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس شخص کے لیے جو گناہوں پر صرف زبان سے استغفار کرتا ہے، دل سے نادم نہیں ہوتا، اور اس کی زبان کچھ ہوتی ہے، ارادہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ کہیں ہم لوگ اس میں شامل تو نہیں ہیں؟ اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بھی تو توبہ کرتے ہیں نا، مگر ہماری توبہ صرف زبان سے ہوتی ہے، دل سے نہیں ہوتی۔ اب جو دل سے توبہ نہیں کرتا، صرف زبان سے کرتا ہے، اللہ کے رسول نے اس کے لیے کیا فرما لیا وہ بھی دیکھ لیتے۔ امام بیہقی نے اس روایت کو نقل کیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، گناہوں سے استغفار کرنے والا جو برابر گناہ بھی کیا جا رہا ہے ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ کہیں ہم لوگ اس میں شامل تو نہیں ہیں، ان لوگوں کا حصہ تو نہیں ہے جو صرف زبانوں سے توبہ کے الفاظ استعمال کر کے دل میں گناہوں کی محبت کو ہم نے باقی رکھا، دل میں گناہوں کے جذبات ابھی باقی ہیں، دماغ میں اس کے خیالات باقی ہیں، مزاج میں اس سے دوستی باقی ہے۔ کہیں ہم لوگ بھی تو ان لوگوں میں شامل نہیں ہیں۔ تنہائی میں بیٹھو اور اس بات پر توجہ کرو
اور سوچو کہ ہماری زندگی کہیں اللہ کی ذات کے ساتھ مذاق سے تو نہیں گزر رہی ہے، اور اگر ایسا ہوا تو سن لو، نہ دنیا میں ہم سکون سے رہ سکیں گے، نہ آخرت میں ہمیں کوئی سکون دیا جائے گا۔ توبہ کرو تو زبان سے دل کا تعلق ہو اور دل سے زبان کا تعلق ہو، اس انداز سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی جائے۔ اور توبہ کس طریقے سے کی جائے، اس کے متعلق فرمایا گیا، اکابرین فرماتے ہیں توبہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف گناہوں کے خراب ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کی جائے، یعنی گناہوں کا خاتمہ ہو اور اس کیفیت میں توبہ کی جائے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہا ہو، اپنی بے عزتی کے ڈر سے یا روپے پیسے کے ضائع ہونے کی وجہ سے نہ ہو۔ ارے میں نے توبہ نہیں کی تو لوگ کیا سمجھیں گے، لوگ بے عزتی کریں گے۔ اللہ نہ کرے کسی نے شراب پی لی اور شراب پی کر اپنے محلے میں آ گیا، کئی لوگوں نے اسے دیکھ لیا، اس نے بھی لوگوں کو دیکھا، اب وہ شراب سے توبہ لوگوں کے سامنے اس لیے کر رہا ہے کہ وہ بے عزت نہ ہو، رسوا نہ ہو۔ یہ میں نے صرف ایک مثال دی ہے، ایسی ہزارہا مثالیں کہ جس میں بندہ اپنی رسوائی اور اپنی ذلت محسوس کرتا ہے، شرمندگی محسوس کرتا ہے، تو لوگوں کے سامنے اس چیز سے بچنے کے لیے اور اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے لوگوں کے سامنے اپنی غلطی پر نادم ہو کر کہتا ہے کہ غلطی سے یہ کام ہو گیا تھا، آئندہ میں ہمیشہ اس سے بچا کروں گا۔ تو یہ تو بندے نے بندے سے توبہ کی ہے، اللہ سے توبہ تو نہیں ہوئی۔ اللہ سے توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ ہے۔ اور پھر جب بندہ پشیمانی اور شرمندگی کی حالت میں نادم ہو کر، شرمندہ ہو کر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے، تو امام حاکم نے اس حدیث پاک کو نقل کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے گناہوں پر پشیمانی یعنی ندامت اور شرمندگی کو دیکھتا ہے تو اسے بخشش طلب کرنے سے پہلے بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس نے اپنے گناہوں پر ندامت اختیار کی، اس سے پہلے کہ وہ بخشش طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور بھی کئی احادیث پاک ہے کہ جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے توبہ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ ایک آخری بات پیش کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر لوں، اور یہ بات بڑی مشہور ہے، اکثر علماء، اکثر محققین، اکثر ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے والے اس بات کو اور اس واقعے کو اللہ کے بندوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ واقعہ بڑا طویل ہے مگر میں اختصاراً آپ کے سامنے عرض کر دوں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ وہ رب کسی کو بھی بخش دیتا ہے توبہ کی بدولت، کسی کو بھی معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ اس رب کا اختیار ہے کہ وہ جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے وہ عذاب دے۔ اسی لیے تو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا، قرآن کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ میں بخشنے والا، رحم کرنے والا ہوں، غفور ہوں، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں، اور یہ بھی خبر دے دے کہ میرا عذاب دردناک بھی ہے، خطرناک عذاب ہے ہمارے پاس، لہذا بخشش کی امید بھی رکھیں، رحم کی امید بھی رکھیں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیں۔ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث پاک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے، 99 مرڈر اس نے کیے تھے، پھر اسے اپنی اس حرکت پر افسوس ہوا
اس نے لوگوں سے دنیا کے سب سے بڑے عالم کے متعلق پوچھنے لگا تو لوگوں نے اسے ایک راہب کا پتہ بتایا۔ یہ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ہے۔ راہب کہتے ہیں ترک دنیا کر کے اپنی زندگی اللہ کی عبادت میں گزارنے والے کو۔ چنانچہ وہ راہب کے پاس گیا، اس سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے، کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ راہب نے کہا نہیں ہو سکتی۔ اتنا سننا تھا کہ اسے بڑا غصہ آیا، اس نے اس راہب کو قتل کر کے اپنے 100 کے ٹارگٹ کو پورا کر لیا، 100 قتل کر لیا۔ پھر اچانک اسے اپنے اس عمل پر افسوس ہوا اور پھر وہ دوبارہ دنیا کے سب سے بڑے عالم کی تلاش شروع کی، اور ایک عالم کا پتہ اسے ملا۔ وہ عالم کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ ممکن ہے؟ عالم نے کہا کہ تیرے اور تیری توبہ کے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے؟ اب اگر تو نے توبہ کا ارادہ کر ہی لیا ہے، فلاں جگہ چلے جا، وہاں پر اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، عبادت گزار لوگ رہتے ہیں، لہذا تو وہیں پر جا اور وہاں ان کے ساتھ رہ کر عبادت کر اور واپس لوٹ کر نہ آ، کیونکہ واپس لوٹ کر آئے گا پھر تیرا نفس چاہے گا، شیطان پھر فریب میں مبتلا کرے گا، معاشرے کی وجہ سے پھر خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اب جب تو نے توبہ کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو جا کر وہیں پر ان کے ساتھ رہ جا۔ وہ چل پڑا۔ جب وہ آدھے راستے میں پہنچا تو اس کو موت آ گئی۔ ابھی وہ پہنچا ہی نہیں تھا، ابھی آدھا راستہ پہنچا تھا کہ موت آ گئی۔ اب عذاب کے فرشتے اسے لینے آ گئے اور رحمت کے فرشتے اسے لینے آ گئے۔ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا کہ یہ توبہ کے ارادے سے نکل چکا تھا، لہذا اب ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، تمہیں ہاتھ لگانے نہیں دیں گے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا کہ ابھی یہ توبہ کیا تو نہیں تھا، ان لوگوں کے پاس پہنچا تو نہیں تھا کہ جہاں جا کر اسے توبہ کرنی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان ایک اور فرشتے کو آدمی کی شکل میں بھیجا، اور اس فرشتے نے کہا کہ میں تمہارے درمیان میں فیصلہ کرتا ہوں، میرے فیصلے کو قبول کر لو۔ فیصلہ کیا تھا؟ اس فرشتے نے کہا تم زمین کو ناپ لو، وہ جس بستی کے قریب تھا انہی میں شمار ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے زمین ناپی، وہ نیکوں کی بستی کے قریب نکلا، لہذا اسے رحمت کے فرشتے لے گئے۔ روایت یہ ملتی ہے کہ وہ ایک بالشت نیکوں کی بستی کے قریب تھا، یعنی زمین جو آدھی ناپی گئی تھی، آدھی زمین گزرنے کے بعد صرف ایک بالشت ہی نیکوں کی زمین کی طرف بڑھا تھا۔ اور اس کی ایک اور حکمت یوں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بروں کی بستی کی زمین کی طرف وحی فرمائی، اس سے کہا دور ہو جا، اور نیکوں کی بستی کے زمین سے کہا کہ تو قریب ہو جا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کا حکم تھا، اور فرمایا ان بستیوں کا فاصلہ ناپو۔ جب فرشتے نے ناپا تو ایک بالش وہ نیکوں کی بستی کے قریب تھا، اور اسے اللہ تبارک و تعالی نے بخش دیا۔ دیکھیں آپ، اتنا بڑا گناہ گار، 100 آدمی کا قاتل ایک آدمی کا کوئی قتل کرے تو اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے، مگر پھر میرا رب رحیم ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لے، وہ اگر عدل کرے، انصاف کرے، تو پھر یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے، اور وہ اگر کرم کرے تو یہ بھی اس کا اپنا فیصلہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئندہ نشست میں آپ حضرات کے سامنے توبہ کے تعلق سے ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کا ذکر کیا جائے گا جنہوں نے توبہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا ہے اور اللہ کی محبتیں حاصل کی ہیں۔ اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اے رب قدیر، جو کچھ کہا گیا کہنے میں غلطی ہو تو معاف فرما دے۔ پروردگار، ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرما، توبہ نصوح ہمیں عطا فرما دے، توبہ پر استقامت عطا فرما،
اور اس توبہ کے ذریعے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ آئندہ زندگی کو مولا نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں مولا، ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ ہم سے، ہمارے متعلقین سے، تمام دنیا والوں سے مولا بیماریوں کو دور فرما دے۔ جتنے بیمار ہیں مولا سب کو صحت عطا فرما۔ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو قرض میں مبتلا ہیں مولا انہیں بارک قرض سے رہائی عطا فرما دے۔ مولا جن کے گھروں میں ضرورت ہے سامان کی، اپنے فضل سے ان کے گھروں میں سامان کا انتظام فرما دے۔ جو گھر افطار اور سحر کے سامان سے خالی ہو چکے ہیں مولا تو ارحم الراحمین ہے، بے شمار رزق عطا کرنے والا ہے۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان بندوں کو بے شمار رزق عطا فرما دے جو رزق کے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں۔ مولا ہمارے روزوں کو قبول فرما، آنے والے روزوں کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی عطا فرما، ایمان کی حالت میں کلمہ پڑھتے ہوئے نبی کا دیدار کرتے ہوئے موت عطا فرما۔ کل بروز قیامت ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہمارے مرحومین کو، تمام امت محمدیہ کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرما، اپنے حبیب کے غلاموں کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔